السلام علیکم. GNN پلس کے ساتھ آپ کا میزبان عاطف شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو گوگل میں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ گوگل کو ڈیٹا کون فراہم کرتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ کراچی سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان موجود ہیں جو کہ ان میں سے ایک ہیں جو گوگل کو مختلف قسم کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان اور کاشف جو کہ گوگل کو مختلف قسم کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں رضوان آپ سے بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا اچھا رضوان, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گوگل کو کون کون سا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں, کون کون سی چیزیں دیکھنے میں جو ہم عام یوزر جو ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کو جو چیزیں گوگل سے مل رہی ہوتی ہے, تو آپ گوگل کو کون کون سی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں؟ گوگل پہ جو ہم کنٹریبیوشن جو کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی, اگر ایک عام یوزر کے حساب سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک گوگل سرچ انجن یوز کرتا ہے. اس کے علاوہ گوگل میپس کو موسٹلی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. گوگل اسسٹنٹ کی ایک اپلیکیشن ہے اینڈ گوگل کراؤڈ سورس کی ایک اپلیکیشن ہے. تو ڈیٹا تو ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے, ریزلٹس ہر ایک کو چاہیے ہوتے ہیں, بٹ اس کو وہ ڈیٹا آنا کہاں سے اور وہ ڈیٹا کس طریقے سے گوگل کے پاس آتا ہے, تو اس کے بیک اینڈ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں اسٹارٹ کروں گوگل میپس سے, تو گوگل میپس میں جب آپ کوئی لوکیشن دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ اس لوکیشن تک اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو اس لوکیشن کو کسی نے ایڈ کیا ہوگا, اس کی انفارمیشن کسی نے وہاں پہ انپٹ کی ہوگی, کسی نے اس کی ڈیٹیل ڈالی ہوں گی, آن اینڈ آف ٹائمنگ ڈالی ہوں گی. تو وہ ڈیٹا مجھ جیسے لوکل گائیڈ ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ سمپلی اس کو اوپن کر کے میپ کو اوپن کرتے ہیں اور آپ ایزیلی ایکسیس کر لیتے ہیں ڈیٹا کو. گوگل میپ کے ساتھ ساتھ گوگل اسسٹنٹ ہو گیا, اور سیم لائک گوگل کراؤڈ سورس بھی ہے. گوگل کراؤڈ سورس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم اس کو را فارم میں پرووائڈ کرتے ہیں, اسی ڈیٹا کو آگے مشین لرننگ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے مزید پالش کر کے گوگل اپنے سرچز میں لوگوں کو شو کرتا ہے. اچھا, میرے ساتھ کاشف بھی موجود ہیں, کاشف سے بات کریں. کاشف, مجھے یہ بتائیے گا جو انہوں نے چیزوں کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ دونوں مل کر جو ہے گوگل کو فراہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں مدعو کرنے کا. اس کے علاوہ جو زیادہ تر تو رضوان نے کور ویسے ہی کر لیا ہے, مگر اس کے علاوہ جو خاص جو ہے ہم گوگل کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ معذور افراد کے متعلق جو راستے ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات جتنی ہوتی ہے آپ کو اگر گوگل سے مل رہی ہوتی ہے کسی جگہ کے بارے میں, تو وہ ہم ہی فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر گوگل لینس اس کی بات کی جائے, گوگل لینس, گوگل ٹرانسلیٹ اور گوگل سرچ میں اگر آپ کو کوئی ہینڈ رائٹنگ اگر آپ سرچ کرتے ہو اور ہینڈ رائٹنگ آپ کو اگر صحیح طریقے سے مل رہی ہے تو وہ بھی ڈیٹا ہم نے ہی فراہم کیا ہے, خاص طور پہ اردو کا اور خاص طور پہ سندھی اور پشتو کا. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا کاشف آپ کو گوگل میں یہ اس طرح جو ہے ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہوئے, کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا, اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ نے, کیونکہ ہم گوگل سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کہاں سے آئیڈیا آیا کہ آپ نے گوگل کو سکھانا ہے؟ مجھے تقریباً کچھ 6 سے 7 سال ہو گئے یہاں پر اس لیول پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے. اور انیشلی یہ تھا کہ ہم خود بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ کسی چیز کو کرنے کا آپ کے دماغ میں کوئی چیز تبھی آتی ہے جب آپ کو اس کا استعمال کی اشد ضرورت پڑتی ہے. اب گوگل میپس نارملی یوز کرنے کو ملتا تھا, تو میپ میں کافی ساری لوکیشن ایسی تھیں جو کہ ایڈ نہیں تھیں. اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا تھا یار مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے, لیکن وہ میپ پہ ایڈ ہی نہیں ہے. تو وہی کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے ہم یوز کرتے گئے انفارمیشن ہم تک آتی گئی, اور پھر ہم نے مزید ڈیٹیل میں جانا شروع کیا. ہوتا یہ کہ ہم اگر ایز اے یوزر اینڈ سے نکل کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یار یہ چیزیں بہت آسان ہیں, دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہیں, لیکن کوئی بھی ایزیلی اس کو ایڈ کر سکتا ہے. ایون جس طرح سے ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, تو کوئی بھی اپنے موبائل میں ایزیلی اس کو صرف یوزر اینڈ کے طور پہ نہیں, اس کو وہ کنٹریبیوٹر کے طور پہ بھی لوکل گائیڈ کے پروگرام میں ایڈ ہو کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی اس لوکیشن کو ٹریس کرے گا, اس لوکیشن کو دیکھے گا, تو اس کے پاس ایک اس کی کمپلیٹ بریف پکچر اس کے سامنے آ جائے گی. اور اس سے خاص طور پہ ایک جو سب سے جو بیسٹ فائدہ جو ہماری جو نظر سے گزرا ہے وہ یہ کہ اسمال بزنس سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جو ایک بڑا بزنس ہے وہ تو آلریڈی اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ کر سکتا ہے, اپنی برانڈنگ کر سکتا ہے. بٹ ایک جو اسمال چھوٹے جو انٹرپرینیورز ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, تو وہ گوگل کی ہی پروفائل کو گوگل آپ کو باقاعدہ ایک ویب سائٹ دیتا ہے. جب آپ اپنی وہاں پہ ایک پروفائل اپڈیٹ کرتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ میں وہ آپ کو ایک پراپر کیٹلاگ لگانے کی اپنی اسپیس دیتا ہے, آپ کو اپنی تمام چیزیں وہاں پہ دکھانے کا فائدہ دیتا ہے. اور اس کا ایک جو آگے چل کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مارکیٹنگ پہ پیسے خرچ نہیں کرنے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جب فیس بک, انسٹاگرام پہ جب آپ دیکھتے ہیں
تو وہاں پر آپ کو اپنے پروموشنس کے لیے آپ کو کیمپینس رن کرنی پڑتی ہے. بٹ یہاں ایسا نہیں ہے. گوگل کے سرچ انجن میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود وہ بوسٹ ہو رہی ہوتی ہے. جتنی بار آپ اس کو سرچ کرو گے اتنی بار وہ اب ہوتی رہے گی اور بغیر کسی پیسے کے وہ کام آپ کا چلتا رہے گا. اچھا کاشف مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ورکنگ آپ کرتے ہیں یہ ورکنگ کس طرح کرتے ہیں, کس طرح آپ جو ہے گوگل پہ کوئی بھی لوکیشن کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کیا کام کرتے ہیں؟ گوگل میپس میں جب آپ کسی بھی جگہ کی پروفائل پہ جائیں گے یا کوئی بھی جگہ آپ سرچ کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا ایڈ اے مسنگ پلیس. اگر آپ ایڈ اے مسنگ پلیس کلک کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی کوئی بھی شاپ ہے, کوئی بھی ایسی شاپ ہے جس کو آن لائن کام کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ اے مسنگ پلیس سے. صرف اس کی جگہ کا نام ڈالنا ہوگا, اس کا فون نمبر ڈالنا ہوگا اور اس کی ٹائمنگ ڈالنی ہوگی, اور اگر ہو سکے تو ایک تصویر بھی آپ اس کی لے کے ڈال سکتے ہیں. جبکہ دوسرا جو ڈیٹا والا جو پروگرام ہے جس میں آپ لینگویج کو ہیلپ کرتے ہو, وہ گوگل کراؤڈ سورس کے نام سے ایک ایپ ہے جو آپ کو گوگل پلے اسٹور پہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے. اس کو آپ کلک کرتے ہیں, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ اپنی جو آپ کی ایکسپرٹیز جن زبانوں میں آپ وہ زبانیں سلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس میں ٹرانسلیشن کا ایک آپشن آتا ہے جس سے آپ جو آپ کو ایک جملہ دیتا ہے, کوئی بھی جملہ دے گا, آپ اس کی اپنی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس زبان میں آپ اس کا ترجمہ کر کے اس کے اوپر ڈیٹا ایک فراہم کرنا ہے. جب آپ ایک دفعہ ڈیٹا اس کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جا کے اپلائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسی ایپ میں یہ ایک آپشن موجود ہے, کیا نام ہے اس کا, ویلیڈیشن, لینگویج ویلیڈیشن کا ہے. تو لینگویج ویلیڈیشن میں آپ جب کلک کریں گے تو اس میں آپ کو مختلف لوگوں کے جملے آئے ہوئے ہوں گے کہ آیا یہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو آپ اس کو پھر کریکٹ یا صحیح کریں گے. جو پھر اس پہ آپ ووٹ آتے ہیں, کتنے لوگوں کے ووٹ آتے ہیں, فلٹر ہوتا ہے, فلٹر ہونے کے بعد جا کے ہی اپلائی ہوتا ہے. مطلب مینس وہ جو ڈیٹا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایڈ کرتے ہی وہ پبلش ہو جاتا ہے یا اس ریزلٹس کو وہ اوتھینٹک مان لیتا ہے. اس ڈیٹا کو مزید لوگوں سے ویریفائی کیا جاتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں چیز پرووائڈ کر رہا ہوں یا جو انفارمیشن میں دے رہا ہوں, کیونکہ میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں میری حد تک میرے حساب سے کریکٹ ہے, بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی میں باقی لوگوں کے حساب سے بھی وہ کریکٹ ہو. تو اس انفارمیشن کو بعد میں ویریفائی کرنے کے بعد پھر وہ اس کو فائنل جو بیسٹ انفارمیشن ہوتی ہے اسی کو یوز کرتا ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ آف دی اسکرین آپ نے یہ بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ جس بھی پلیس پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اس پلیس کی پکچر بناتے ہیں اور بنا کر جو ہے گوگل کو فراہم کرتے ہیں. تو اتنا کام کرتے ہیں, اتنی اسٹرگل کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ کو کوئی گوگل کے رپلائی میں کیا چیز ملتی ہے آپ کو؟ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ سے اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ پیسے کی صورت میں نہیں ہوتی, وہ اپریسیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, لرننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں سب سے ہمارے لیے یہ اچیومنٹ ہے کہ ہمیں اپریسیشن ملتی ہے, پلس یہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ یار میں ایک جگہ پہ اگر میں جانا چاہ رہا ہوں اور وہاں پہ اگر مجھے ایزیلی اس کی انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو میرے لیے ایزی ہے. لیٹ سپوز میں نہیں پہنچ پا رہا, مجھے ایکس وائی زی لوکیشن پہ جانا ہے اور میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا, لیکن اگر میپ سے مجھے اس کی کانٹیکٹ انفارمیشن مل جاتی تو میں سمپلی کال کروں گا اور اپنا کام کر لوں گا, مطلب مجھے جانا نہیں پڑے گا. اور اگر یہ نہیں ہوگا, ڈیٹا نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, مجھے اس لوکیشن پہ خود جانا پڑے گا, جو بھی میرا وہاں پہ کام ہے تو مجھے وہاں ایکسیس کرنا پڑے گا. تو ایک بڑا ٹپیکل معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنے سے ہمیشہ جو ہے نا لوگ, آپ اپنے لیے نہیں سوچیں, لوگوں کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار ہماری کنٹریبیوشن سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور گلوبلی اگر آپ دیکھیں کووڈ کے بعد سے جتنا چینج آیا ہے, آپ کی جتنی بھی آپ کی جو انڈسٹریز ہیں, جو آپ کا بزنس ہے, وہ پورا چینج ہو کے آپ کا آن لائن میں چلا گیا. تو اب جتنی زیادہ لوکیشن, جتنا زیادہ ڈیٹا گوگل میپ پہ آپ کو ملے گا تو آپ کے چھوٹے اسمال بزنس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اتنی زیادہ وہ بوسٹ کریں گے. اچھا اس میں جو ہے کچھ لیولز بھی ہوتے ہیں, آپ نے ذکر کر رہے تھے, کوئی لیول بھی ہوتا ہے, کوئی پوائنٹس وغیرہ کا بھی ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹس بیسکلی اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو ہر کنٹریبیوشن کے بدلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس الاٹ ہوتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز میں کوئی ایک پکچر ایڈ کرتا ہوں تو مجھے 5 پوائنٹس الاٹ ہوں گے. میں کسی کویشچن کا آنسر دیتا ہوں تو 1 پوائنٹ ہے. سیم لائک کوئی مسنگ انفارمیشن ڈالتا ہوں تو اس کے 3 پوائنٹ ہیں. ہر پوائنٹ کے بعد آپ کا لیول امپروو ہوتا رہے گا. اور سب سے جو اس میں ہائیسٹ لیول ہوتا ہے لیول 10 کا ہوتا ہے, جو کہ اگر آپ کوئی اچیو کرتا ہے تو ایک خود میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کمیونٹی کے سب سے ہائیسٹ
بیچ کو آپ نے اویل کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لوکل گائیڈ کی کمیونٹی ہے ہماری, جس میں تمام لوکل گائیڈس وہاں پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لوکل اسٹوریز وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کی, اپنی جو شہر کی, جو وہاں کی جو ٹرینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں وہاں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا سا ماحول بنا ہوتا ہے کمیونٹی میں. تقریباً کچھ 20 کروڑ افراد کی کمیونٹی ہے, جس میں کاشف بھائی اس کے موڈریٹر بھی ماشاء اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں 45 موڈریٹر ہیں, اور ان میں سے ایک کاشف بھائی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس ٹائم. اچھا کاشف, آپ تو ماشاء اللہ آپ نے کافی اچیو کیا ہے, کافی ورک کیا ہے گوگل پہ. تو جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر وہ آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ واحد پاکستانی ہیں میرے خیال سے جو کہ اس وقت ان 45 لوگوں میں شامل ہیں, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو, وہ کس طرح یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ بس آپ, میرا جو اب تک کا 6 سال کا تجربہ ہے تو مستقل مزاجی ہے کہ اگر میں مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں اچیو کر لیتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو پورا دن اس میں لگے رہنا ہے, آپ کو صرف دن میں 10 منٹ 15 منٹ بھی آپ دے دیں. اگر آپ لینگویج کو دیتے ہیں دن میں 10 سے 15 منٹ تو دوسروں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کا اپنا بھی بھلا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ ایک سیکھ بھی رہے ہو نا. میری اپنی انگریزی, اردو سب اس سے بہتر ہوئی ہے, بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے. اور جو میرا جو پیغام جو میں نے بتایا مستقل مزاجی, اور اسی مستقل مزاجی سے آپ اگر کام کرتے رہو تو آپ کوئی نہ کوئی بڑا مقام ضرور اچیو کرتے ہو.